السلام علیکم ناظرین، آپ کا اسٹوریز فیوژن میں خوش آمدید۔ آج کی اسٹوری میرے دوست نے مجھے بتائی جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، تو ہینڈ فریز لگا لیجئے اور آنکھیں بند کر کے سنیے۔ انسان کی زندگی میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی پر گہرے اثرات اور گہرے نقش چھوڑ جاتے ہیں۔ کچھ واقعات تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو سن کر لوگ مشکل سے ہی یقین کرتے ہیں، مگر ایسے واقعات سچ ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ جو میں آپ کو سناؤں گا، یہ اسٹوری میں آپ کو اپنے دوست کی زبانی سناتا ہوں۔ یہ بات کافی پرانی ہے، جب ہم سب دوست شام کو گراؤنڈ سے واپس آ کر اپنے محلے میں جمع ہوا کرتے تھے۔ ایک دن ہم رات کو کھانا کھا کر گھر سے باہر نکلے تو دوستوں نے بولا، آج جمعرات ہے اور آج جن بھوت اور چڑیلوں کا دن ہے۔ میں جن بھوتوں پر یقین تو رکھتا تھا، پر کبھی ان کے آمنا سامنا نہیں ہوا، تو میں اس کی بات سن کر ہنس دیا۔ اس نے میری طرف غصے سے دیکھا اور بولا، یہ جو گاؤں کے باہر جامن کا درخت ہے، اس پہ جن بھوت آئے۔ اگر نہیں یقین تو سب میرے ساتھ جا کر دیکھ لو۔ ہم سب نے حامی بھر لی اور اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ میں اس دوست کا نام بتاتا چلوں، یہاں اس کا نام ندیم تھا، اور وہ اکثر رات کو اکیلا کھیتوں میں گھومتا رہتا تھا، اس لیے اس پہ کچھ دوستوں نے یقین بھی کر لیا تھا۔ ہم نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ ہم 5 دوست تھے جن کے نام تھے عابد، ناصر، ساجد، مدثر اور ندیم۔ جیسے ہی عشاء کی اذان ہوئی، ہم نکل پڑے اس کے ساتھ کھیتوں میں۔ جن بھوت دیکھنے رات کافی گہری ہو چکی تھی تو ڈر بھی لگ رہا تھا۔ ابھی ہمیں چلتے ہوئے 10-15 منٹ ہی گزرے ہوں گے، ایک کھیت سے بکری کے چھوٹے بچے کی بولنے کی آواز آئی۔ عابد نے بولا، رکو، یہاں پاس سے کسی جانور کے بچے کی آواز آ رہی ہے۔ سب رک گئے اور خاموشی سے آواز سننے کا انتظار کرنے لگے۔ کسی طرف سے یہ آواز آ رہی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ بکری کے بچے کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ ندیم نے فوراً بولا، آواز اس کی طرف سے آ رہی ہے جو 4 کھیت چھوڑ کر ہی برسن کا کھیت تھا۔ آواز وہاں سے آ رہی تھی۔ سردیوں کے دن تھے اور ان دنوں میں برسن عام ہوتا ہے۔ سب دوستوں اس کی طرف متوجہ ہوئے تو ناصر نے بولا، چھوڑو یار، جو بھی ہے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا، اس سے ہم جس کام کے لیے جا رہے ہیں اس طرف چلو۔ پر کوئی بھی نہیں مانا اور برسن کے کھیت کی طرف بڑھنے لگے۔ سبھی وہاں جا کر دیکھا تو ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ وہاں کھیت میں بیٹھا تھا۔ ہم میں سے کوئی کچھ بولتا اس سے پہلے ہی ندیم نے کہا، لگتا ہے جو یہاں بکریاں چروانے آتا ہے ان کا یہ بچہ رہ گیا ہوگا، اس کو اٹھا لو، صبح پتہ لگا کر واپسی کر دیں گے۔ سب نے اس کی بات سے اتفاق کیا اور ایسا ہی کیا، اور اس کو ہم نے اٹھا لیا اور اپنی منزل کی جانب بڑھنے لگے۔ رات کافی گہری ہوتی چلی جا رہی تھی اور ہمارے ڈر میں مزید اضافہ ہو رہا تھا، کیونکہ کھیتوں میں طرح طرح کے جانوروں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مدثر نے بولا، یار ہم کو واپس چلے جانا چاہیے، بہت خطرہ ہے۔ سب اس پر ہنسنے لگے اور اس کو ڈرپوک کہنے لگے۔ خیر وہ خاموشی سے ان کے ساتھ چلتا رہا۔ پھر راستے میں ہمیں سیٹی کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ سب رک گئے، ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ڈر سب کے چہرے پر صاف نظر آ رہا تھا، پر کوئی بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ ہم واپس جائیں اور اللہ کا نام لے کر اس جامن کی طرف آگے بڑھیں۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ہمیں
چلتے ہوئے تو سامنے ہی وہ درخت نظر آ گیا۔ ہم سب دوست اس درخت سے تھوڑا ہٹ کر بیٹھے۔ سب سے پہلے تو مدثر نے بولا کہ اس بکری کے گلے میں کوئی رسی وغیرہ ڈال دو تاکہ یہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ سب دوست رسی ڈھونڈنے لگ پڑے اور جلدی ایک چھوٹی سی رسی مل گئی۔ اس کو ہم نے اس کے گلے میں ڈالا اور رسی ناصر کو پکڑا دی اور سب کی نظر اس درخت پر جمی تھی۔ 10-15 منٹ ہی گزرے تھے کہ اس جامن کے درخت کے اوپر سے ایک باریک سی لال رنگ کی لائٹ نظر آئی۔ وہ لائٹ اتنی باریک تھی اور اتنی تیز تھی، یہاں بتانا مشکل ہے۔ وہ لائٹ کبھی درخت پر جاتی، کبھی درخت سے نیچے آتی۔ ہمارا خوف کے مارے برا حال ہو رہا تھا اور ساتھ ہی پراسرار آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ ہم سب نے اونچی آواز میں ورد پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دوست تو وہاں سے بھاگنے کے لیے تیار تھے، پر ہم نے روک رکھا تھا۔ سب نے محسوس کیا کہ لائٹ ہماری طرف بڑھ رہی ہے۔ جب سب نے یہ منظر دیکھا تو وہاں سے بھاگنے میں ہی بہتری سمجھی اور اتنی سپیڈ سے وہاں سے الٹے پاؤں دوڑے اور ہمارے پیچھے اتنی خوفناک آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ بس یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بالکل ہمارے پاس ہی ہیں اور کسی بھی لمحے وہ ہم سب کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ہم نے ہمت نہ ہاری اور بھاگتے رہے، ورد کرتے رہے اور واپس گاؤں آ کر سانس لیا۔ جب ہم سب گاؤں کی حدود میں پہنچ گئے تو مدثر ناصر کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ اس بکری کے بچہ تھا، وہ کہاں چھوڑ آئے؟ اس نے ہاتھ کی طرف دیکھا تو اس کے ہاتھ میں صرف رسی ہی تھی۔ اس نے بولا، جب ہم وہاں سے بھاگ رہے تھے تو یہ صرف رسی ہی تھی، بکری کا بچہ کدھر گیا؟ اس کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ جب وہاں سے واپسی دوڑے تو وہ بکری کا بچہ وہاں ہمارے ساتھ نہیں تھا، صرف یہی رسی تھی۔ کیا وہ سچ میں بکری کا بچہ ہی تھا یا کوئی اور مخلوق تھی؟ سب دوستوں نے کہا، جو بھی ہو ہم صبح جا کر وہاں ضرور دیکھیں گے۔ جب صبح ہوئی تو کوئی بھی وہاں جانے کے لیے تیار نہیں تھا سوائے ندیم اور مدثر کے۔ وہ دونوں کھیتوں میں آگے بڑھنے لگے اور اس جگہ گئے تو انہوں نے دیکھا وہاں بکری کا بچہ کو مارا ہوا پایا، جامن کے درخت کے بالکل قریب ہی پڑا تھا۔ اس کے صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آ رہی تھیں۔ اس بکری کے بچے پہ گوشت کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا۔ وہ دونوں سمجھ چکے تھے رات کو جو کچھ ہوا وہ ان کا وہم نہیں تھا۔ اس درخت پہ واقعی کچھ ایسا تھا جو ندیم نے بولا تھا۔ اس کے بعد وہ واپس آ گئے اور کبھی بھی رات ٹائم باہر گھومنے سے توبہ کر لی، اور اسی کے ساتھ یہ کہانی ختم ہوئی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارا چینل اور لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو۔